بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ماہی کتنی دیر ہو گئی ہے، چھت پر کیا کر رہی ہے؟ 2 کپڑے تجھ سے سکھائے نہیں جاتے؟ جلدی جلدی نیچے آ، کھانا بھی بنانا ہے۔ ٹائم دیکھ رہی ہے، 12 سے اوپر وقت ہو چکا ہے اور اب تک تیرے کام نمٹے نہیں ہیں۔ تجھے پتہ ہے نا تیرے پھپھا آنے والے ہوں گے، انہیں ٹائم پر کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ بیچارے پورا دن محنت کر کے گھر آتے ہیں اور جب ٹائم پر کھانا ہی نہ ملے تو کیا فائدہ؟ چل جلدی نیچے آ۔ میں اوپر کپڑوں کے ڈھیر پھیلائے جا رہی تھی اور نیچے سے پھپھو مجھے آوازیں دے دے کر بار بار بلا رہی تھیں۔ جنہیں وہ 2 کپڑے کہہ رہی تھیں، وہ 2 نہیں بلکہ مہینے بھر کے جمع کیے ہوئے کپڑے تھے۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے تار پر پھیلائے اور خالی بالٹی لیے نیچے چلی آئی۔ پھپھو نے مجھے دیکھا تو مجھ سے کہنے لگیں، کپڑے بعد میں دھو لینا، اب جلدی سے کھانے کی تیاری کر۔ میں نے کہا، پھپھو کھانا میں بنا چکی ہوں، بس روٹیاں ڈالنی ہیں۔ میں کچن میں آئی اور فریج کھولا تو یہ دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو گیا کہ آٹا تو گندا ہوا ہی نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے آٹا نکالا اور جلدی جلدی پرات میں ڈال کر گوندنا شروع کر دیا تاکہ وقت پر روٹیاں بنا لوں۔ تقریباً 1 بجے میں کچن کے تمام کاموں سے فارغ ہو چکی تھی۔ اسی وقت باہر بیل بجی تو میں دروازہ کھولنے چلی گئی۔ پھپھو سامنے ہی تخت پر بیٹھی تھیں، لیکن گھٹنوں کے درد کی وجہ سے وہ بار بار اٹھ نہیں سکتی تھیں، اسی لیے پورا دن تخت پر بیٹھ کر ہی پورے گھر کے انتظامات سنبھالتی تھیں۔ میں تو کام کاج کرتی تھی، لیکن اصل حکم تو ان کا ہی چلتا تھا۔ دروازے پر انکل یعنی پھپھو کے شوہر اور ان کا سب سے بڑا بیٹا کھڑے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ پھپھو کا بیٹا اتنا سست تھا کہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ابھی بھی اس نے اتنا نہیں کیا کہ دروازہ ہی بند کر دے۔ اندر آ رہا تھا تو دروازہ ہی بند کر دیتا، لیکن وہ بھی مجھے کرنا پڑا۔ گرمی شدید تھی، اسی لیے میں بھاگ کر پانی لے آئی اور دونوں کو پانی کا گلاس پکڑایا۔ پھپھو نے مجھ سے کہا کہ چلو جلدی سے تم کھانا لگا دو، بھوک سے برا حال ہوا ہے، میرا بچہ بیچارہ بھی تھکا ہارا گھر آیا ہے۔ میں نے وہیں پر دسترخوان لگا دیا اور سب کھانا کھانے لگے اور میں باقی کے کپڑے پھیلانے چھت پر چلی آئی۔ گرمی بہت شدید ہو رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کمرے میں پنکھا چلا کر بیٹھ جاؤں، لیکن یہ سارے کام بھی مجھے ہی نپٹانے تھے۔ بار بار اوپر نیچے آنے کی وجہ سے میری ٹانگیں درد کر رہی تھیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد کپڑے دھل چکے تھے۔ گھر میں کوئی کسی کام میں میری مدد نہیں کرتا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی مجھے خود کرنا پڑتا تھا۔ جب دوسروں کے آسروں پر پڑے رہو تو یہی ہوتا ہے، ان کی ہر بات نہ چاہتے ہوئے بھی ماننی پڑتی ہے اور ان کے حساب سے زندگی جینی پڑتی ہے۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے میری زندگی ایک قیدی کی مانند گزر رہی ہے۔ میں ایک جیل میں رہتی ہوں جہاں اپنی مرضی سے پانی تک نہیں پی سکتی۔ سب کچھ میری پھپھو اور ان کے گھر والوں کی مرضی سے ہی ہوتا تھا۔ میں کب کیا کروں گی، کب سوؤں گی اور کب کھاؤں گی، یہ سب وہ لوگ طے کرتے تھے اور مجھے ان کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا پڑتا تھا۔ میری مجبوری تھی اور ہمارے ہاں تو رواج ہی بن گیا ہے نا، دوستوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کا۔ جس کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے انسان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، لیکن مجھے منہ بند رکھنے کا حکم تھا۔ اکثر میں سوچا کرتی تھی کہ اگر میری اماں ہوتی تو وہ مجھے شہزادیوں کی طرح رکھتی، کسی دکھ کو میرے قریب بھی نہ آنے دیتی، ہر دم ہر پل میرا خیال رکھتی، میری حفاظت کرتی، مجھے دوسروں کے آسرے پر نہ رہنا پڑتا۔ میں بھی ویسے جی پاتی جیسے باقی سب لوگ جیتے ہیں، خوشیوں کو محسوس کر پاتی، ہر عید اور تہوار پر خوب مزے کرتی، لیکن میری عیدیں، میرے سارے تہوار میرے عام دنوں کی طرح ہی گزرتے ہیں۔ کب عید آتی ہے، کب ختم ہو جاتی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے میرے لیے تو کوئی خوشی آتی ہی نہیں۔ اکثر میں قدرت سے بھی شکوہ کرتی کہ مجھے اس بھری دنیا میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا ہے، آخر میرا کیا قصور تھا جو اتنے دکھ میرے نصیب میں لکھ دیے گئے، دکھ بھی ایسے جن کا ذکر میں کبھی کسی سے کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ زندگی میں کوئی ایسا شخص تھا ہی نہیں جس سے اپنا دکھ درد اور اپنی خوشیاں بانٹ سکوں۔ پورا دن کام کرتی رہتی اور ایک کونے میں پڑی رہتی۔ سب گھر والے ساتھ میں کھانا کھاتے تھے اور مجھے بعد میں بچا ہوا کھانا ملتا تھا جسے بنا شکوہ کے چپ چاپ میں کھا لیتی، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ کبھی کبھی پھپھو کو مجھ پر ترس آتا تو سستے سستے 1-2 سوٹ لا کر دے دیتی تھیں
اور پھر وہ سوٹ مجھے پورے سال چلانے پڑتے تھے۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، پہننے کو ڈھنگ کا کوئی کپڑا نہیں تھا، سب کے رنگ اڑ چکے تھے، پاؤں میں چپل گھس چکی تھی، لیکن مجھ پر 1 روپیہ خرچ کرنا کسی کو گوارا نہیں تھا۔ میں بوجھ تھی اور صرف ایک نوکرانی تھی اور وہی بن کر کام کر رہی تھی۔ پھپھو مجھے اکثر ایک بات جتاتی تھیں کہ میں نے تمہیں پالا ہے، تمہاری ماں کے بعد تمہارا خیال میں نے رکھا ہے، اب وقت آیا ہے کہ تم مجھے میرے احسان کا بدلہ دو اور ہمارا خیال رکھو۔ مجھے ان کی خدمت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انسان کو کم از کم انسان سمجھنا چاہیے، اور اس گھر میں مجھے انسانیت کا درجہ کبھی نہیں ملا تھا، اور یوں لگ رہا تھا کہ آگے بھی کبھی کچھ میری مرضی اور پسند سے نہیں ہوگا۔ میرے ابا بھی میری کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، جب سے دوسری شادی کی تھی اپنی بیوی کے ہی ہو کر رہ گئے تھے، کبھی پوچھتے تک نہیں تھے کہ کیسی ہو، حالانکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ اس کے باوجود انہیں یاد نہیں رہتا کہ ان کی کوئی اولاد بھی ہے، جو ان کی بیوی ان سے کہتی اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ میں لاکھ اپنی صفائیاں دیتی، لیکن وہ نہیں مانتے۔ سال میں 1 دفعہ پھپھو کے گھر آ جاتے تھے اور وہیں میرے ان سے دعا سلام ہوتی تھی، میرا خرچہ بھی نہیں بھیجتے۔ پھپھا نے ہی مجھے اپنے پیسوں پر پالا، اسی لیے آج تک میں ان کے سامنے اپنی خواہش نہیں رکھ پائی، کیونکہ حق جو نہیں ہے، اگر حق ہوتا تو باپ پر ہوتا، اور باپ دینے کو تیار نہیں تھا، اسی لیے خاموش رہنا سیکھ لیا۔ ہمیشہ انتظار کیا کہ کب اچھا وقت میری زندگی میں آئے گا، شاید ایک نہ ایک دن میری زندگی میں کوئی ایسا انسان ضرور آئے گا جو صرف مجھے چاہے گا، جسے میرے دل سے پیار ہوگا، مجھے اپنی رانی بنا کر رکھے گا۔ اتنے مشکل حالات میں بھی اور اتنے خود غرض لوگوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی مجھے پیار کے اوپر ہمیشہ بھروسہ رہا ہے۔ محبت سے بھروسہ میرا کبھی نہیں اٹھ پایا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میری دوستی محلے میں رہنے والے ایک لڑکے سے ہو گئی۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جسے گھر سے توجہ نہیں ملتی تھی، اور جنہیں گھر سے توجہ نہیں ملتی وہ اپنی ایک کمی باہر پوری کرتے ہیں، اور وہ یہ توجہ اور پیار باہر ڈھونڈتے ہیں، اور جہاں سے مل جاتا ہے وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، سب داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ مجھے بھی اس لڑکے سے ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ اس نے میری تعریفیں کرنا شروع کی، مجھے اہمیت دینا شروع کر دی۔ اس کا نام ظفر تھا۔ ہمیشہ مجھ سے کہتا، مجھے تمہاری بہت پرواہ ہے، جب میں تم سے شادی کروں گا تو تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ نہ جانے کتنے خواب اس نے میری آنکھوں میں سجا دیے تھے، اور میں نے اسے اپنا مان لیا تھا۔ جب سے وہ زندگی میں آیا تھا گھر کی کوئی مشکل لگتی ہی نہیں تھی، کوئی دکھ نہیں لگتا تھا، بے وجہ خوش رہنے لگ گئی تھی، لگا تھا زندگی بن گئی ہے۔ پر کیا پتا تھا زندگی کی مشکلات تو شروع ہی اب ہوئی ہیں۔ ایسی ہی تھی، میں فوراً بھروسہ کر لیتی ہوں، اور بھروسہ کرنے کے بعد ہمیشہ پچھتاتی ہوں۔ میرا ماننا تھا کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، اور ساری عورتیں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ سوچتی تھی کسی اچھے لڑکے سے شادی ہو گئی اور اس کی ماں کو اپنی ماں کہہ پاؤں گی، اچھی ساس مل جائے گی جس میں ماں کی پرچھائی ڈھونڈوں گی، شوہر بھی نبھانے والا ہوگا، پر ایسا کچھ ہوا نہیں۔ زندگی کی تلخیوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، اور شاید کبھی چھوڑیں گی بھی نہیں۔ ظفر جو اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، ایک دن مجھے پتا چلا وہ صرف مجھ سے ہی ایسی باتیں نہیں کرتا، بلکہ اور بھی بہت سی لڑکیوں سے اس کی بات چیت ہے۔ میں نے پھر بھی اسے ایک موقع اور دینے کا فیصلہ کیا، دل کو سمجھایا اور اسے وہ موقع دے دیا، لیکن شاید غلط کیا تھا۔ اس نے میرے اس موقع کا بھی فائدہ اٹھایا اور مزید دوستیاں بنانا شروع کر دیں، اور بات اتنی بڑھ گئی کہ کسی تیسری لڑکی نے مجھے ذلیل کر دیا۔ میری اس دوستی کے بارے میں گھر پر کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرا دل ٹوٹ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ وہ شخص میرا تھا ہی نہیں، اس سے ایک رشتے میں ٹکنا آتا ہی نہیں تھا۔ وہ ہر جگہ منہ مارنا پسند کرتا تھا۔ میں نے چھوڑ دیا۔ اسے چھوڑتے چھوڑتے ایک بد دعا دی کہ خدا کرے کہ جس کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، ایک دن وہ تمہیں کسی اور کے لیے دھوکہ دے جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے، اور اسی لڑکی سے اس نے منگنی کی تھی۔ اس لڑکی نے کچھ عرصے بعد ہی کسی اور کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ مجھے نہ کوئی خوشی ہوئی نہ غم ہوا۔ میں نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ سوچا تھا اب کسی پہ بھروسہ نہیں کروں گی، لیکن جب ہم دنیا میں رہتے ہیں
تو اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی چیزوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ میں نے دوبارہ امید باندھی، دوبارہ دعا کی کہ میری زندگی میں کوئی ایسا انسان آ جائے جو مجھے چاہے، مجھے توجہ دے، اہمیت دے۔ میں کیسی لڑکی ہوں جس نے بچپن سے لے کر اب تک سوائے مشکلات کے اور کچھ نہیں دیکھا؟ بہت چھوٹی تھی، مجھے یاد ہے آج بھی، میری ماں باپ کے بیچ ہمیشہ لڑائی چلتی رہتی تھی۔ جب دیکھو وہ لڑتے رہتے تھے اور انہیں اور کوئی کام نہیں تھا۔ پورا محلہ ان کی لڑائیوں کا گواہ تھا۔ ایک دن بات اتنی بڑھ گئی کہ ابا نے غصے میں اماں کو طلاق دے دی۔ دراصل یہ شادی اماں اور ابا کی مرضی کے خلاف تھی، صرف ان کے والدین کی پسند سے ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے کزن تو تھے لیکن جانی دشمن بھی تھے۔ کبھی دونوں کے بیچ سمجھوتا نہیں ہو پایا۔ جب والدین ایسے زبردستی کے رشتے بناتے ہیں تو ایسا انجام ہی سامنے آتا ہے۔ دونوں نبھا نہیں کر سکے، یہاں تک کہ میرا خیال رکھنے کے بارے میں بھی کبھی نہیں سوچا۔ میں جو دوسرے ماں باپ کی طرح اپنے ماں باپ کو بھی ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھی، میرا خواب چکنا چور ہو گیا۔ اماں مجھے ابا کے پاس چھوڑ کر ہی چلی گئیں۔ کچھ عرصے بعد ہی اچانک ان کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ابا کو ان کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن مجھے ضرور پڑا تھا، کیونکہ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ایک نہ ایک دن اماں لوٹ آئیں گی اور مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں گی۔ میری وہ امید بھی دم توڑ گئی۔ ابا نے جیسے تیسے میرا خیال رکھنے کی کوشش تو ضرور کی تھی، لیکن پھر ہمت ہار دی اور دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری ایک پھپھو جو ہمارے ہی محلے میں رہتی تھیں، انہوں نے ابا سے کہا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں ہے، میں تمہاری بیٹی کو اپنے گھر لے جاتی ہوں، اس کا خیال میں ہی رکھوں گی۔ اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اسے بیٹی بنا کر لے جا رہی ہوں، لیکن حقیقت میں وہ مجھے نوکرانی بنا کر لے جا رہی تھیں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئیں۔ شروع میں مجھے ان کے گھر میں رہتے ہوئے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر میں عادی ہوتی گئی۔ کچھ دن تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اسی دوران میرے ابا نے دوسری شادی کر لی اور یہاں سے دور کسی اور علاقے میں جا کر رہنے لگ گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد پھپھو نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے میرا اسکول بند کروایا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے کیا ضرورت ہے اسکول پڑھنے کی، اور ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہارے اوپر خرچ کریں۔ میرے اپنے بیٹے بھی ہیں جو پڑھتے ہیں، ان کی فیس دینا زیادہ ضروری ہے۔ تم لڑکی ہو، پڑھ لکھ کر کیا کرو گی؟ کل کچھ شادی ہی ہونی ہے، گھر گرہستی سیکھو۔ یہی سب کہہ کر انہوں نے میرا برین اتنا واش کر دیا، یعنی میرے دماغ میں یہ باتیں اس طرح سے بٹھا دیں کہ ہر غلط بات بھی مجھے صحیح لگنے لگ گئی۔ میری عمر ہی کیا تھی، صرف 13 سال کی تھی۔ مجھے زمانے کی کچھ سمجھ نہیں تھی۔ جو پھپھو کہہ دیتی تھی وہی میرے لیے ٹھیک ہوتا تھا۔ میں نے اپنے دماغ سے سوچنا بند کر دیا تھا، اور جس دن اپنے دماغ سے سوچنا شروع کیا اس دن مجھے سمجھ میں آیا میرے ساتھ کتنا غلط اور کتنی ناانصافی ہو رہی ہے۔ پھپھو مجھے 2 وقت کی روٹی تو ضرور دیتی تھیں اور رہنے کی چھت، لیکن اس کے بدلے جو ذلت دیتی تھیں اور جتنا کام کرواتی تھیں، اس کے نزدیک یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ محسوس کر رہی تھی میرا اپنا آپ کہیں کھو سا گیا ہے، میری ذات بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ اپنی ذات کی نفی کرنا کسی انسان کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور میں یہ مشکل کام کئی سالوں سے کرتی آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود کسی کو بھی میری پرواہ نہیں تھی، نہ ہی کسی کو خیال تھا۔ میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ عمر کے گزرتے سالوں نے مجھ پر گہری چھاپ چھوڑ دی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں 40-50 سال کی کوئی ڈھلتی عمر کی عورت ہوں۔ سنجیدگی میرے چہرے پر چھا سی گئی تھی، جیسے وہ میرے چہرے کا حصہ ہو۔ آنکھوں میں خالی پن اتر آیا تھا، کوئی رنگ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ پھپھو جو کہتی میں چپ چاپ ان کی بات سن لیتی تھی۔ نہ کرنے یا بحث کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تھا، ورنہ انجام سے میں اچھے سے واقف تھی۔ پھپھو نے دیکھا کہ میری عمر بڑھتی جا رہی ہے تو اب شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن وہ کیسے ایک نوکرانی اپنے ہاتھ سے جانے دیتی اور اپنے بیٹوں میں سے کسی کے ساتھ میری شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ویسے بھی میں شادی کر کے یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر میری شادی ہو جاتی تو مجھے ساری زندگی یہاں پر گھٹ گھٹ کر جینا پڑتا، اور میں ایسی زندگی اب نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے پھپھو کے گھر میں شادی نہیں ہونے دوں گی۔
ایک یہی چیز تھی جس پر میں ڈٹ سکتی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ ہو گیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری زندگی کی کایا ایسے پلٹ جائے گی، یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پھپھو کے سارے بیٹے مجھ سے عمر میں بڑے تھے اور میری ان سے زیادہ بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی۔ بچپن سے ہی ان کے بیٹے مجھ سے لڑتے جھگڑتے آئے تھے۔ اگر غلطی سے میں ان کے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتی تو مجھے خوب مارتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے ان سے دور ہونا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی میں نے محسوس کیا کہ وہ عجیب عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں۔ ہر وقت مجھے احساس دلاتے تھے کہ میں ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں۔ تانے مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ پھپھو کے سب سے بڑے بیٹے میں تو کوئی عورت ہی چھپی ہوئی تھی، جیسے کوئی ظالم ساس ہوتی ہے، بالکل ویسے اس کا رویہ تھا۔ لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، کافی ٹائم سے وہ مجھے بہت گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ جب بھی میں کوئی کام کر رہی ہوتی تھی مجھے یوں محسوس ہوتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور ایک بار تو میں خود اسے اپنی آنکھوں سے گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ وہی ہے۔ عورت کی حس بہت تیز ہوتی ہے، اسے بہت جلد محسوس ہو جاتا ہے کہ کون اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے نسوں میں کوئی ترس یا ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ہوس تھی۔ لیکن یہ بات میں کہتی تو کس سے کہتی؟ صرف یہ کہتی کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، تو میری بات پر کوئی یقین نہ کرتا، اسی لیے خاموش رہنا ضروری سمجھا۔ لگا شاید وہ خود ہی اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہو کر مجھے گھورنا چھوڑ دے گا۔ اپنے ہی گھر کی لڑکی کے ساتھ کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی تھی کہ اس سے اپنی حرکت پر شرمندگی ہوگی، بلکہ وہ تو گھات لگائے بیٹھا تھا کہ کب میں اس کے جال میں پھنسوں اور وہ میرا شکار کر لے۔ لیکن ظفر نے جو مجھے سبق دیا تھا، اس کے بعد میں نے مردوں سے خود کو دور رکھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنی تھی اور مرد کے ہاتھ کھلونا ہرگز نہیں بننا تھا، اور اسی لیے میں نے بہت ہی احتیاط سے رہنا شروع کر دیا۔ کچن میں کام کرتے ہوئے میں بڑا سا دوپٹہ اوڑھ لیتی تاکہ پسینے کی وجہ سے میرے گیلے کپڑے بھی کسی کو نظر نہ آئیں۔ پھپھو دیکھتی تو مجھے کہتی، تو کیوں اتنے بڑے بڑے دوپٹے اوڑھ کر گھومتی رہتی ہے؟ کس سے پردہ کر رہی ہے؟ یہ تو تیرے بھائی ہیں۔ میں آنکھیں سے کچھ نہیں بولتی، خاموش رہ جاتی، ورنہ دل تو کرتا تھا کہ بتاؤں پھپھو، بھائی صرف وہی ہوتا ہے جو سگا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھائی نہیں ہوتا۔ میں چھت پر کپڑے پھیلانے جاتی تو بہانے بہانے سے پھپھو کا سب سے بڑا بیٹا، جس کا نام کامران تھا، بار بار چھت پر آ جاتا اور مجھے گھور گھور کر دیکھتا۔ ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور چپ چاپ دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی ایسی حرکت سے تو مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہی میری سب سے بڑی مجبوری تھی، اور وہ اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ کچھ دن سے میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی حرکتیں عجیب سی ہوتی جا رہی ہیں۔ رات کو دیر دیر سے گھر آتا تھا۔ ایک دن تو 12 بج چکے تھے، وہ گھر نہیں آیا، حالانکہ اس سے پہلے گھر کے تمام افراد 10 بجے تک گھر کے اندر ہوتے تھے۔ پھپھو کافی زیادہ پریشان تھیں اور پریشانی میں سو بھی نہیں رہی تھیں۔ سب گھر والے جاگ کے کامران کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی باہر دروازہ بجا۔ پھپھو نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی لڑکھڑاتا ہوا کامران کھڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ پہلے تو سوچا شاید کسی نے مار دیا ہے یا چوٹ وغیرہ لگی ہے، لیکن جب غور کیا تو پتہ چلا وہ تو نشے میں ہے۔ اس کی آنکھیں گہری لال ہو رہی تھیں اور وہ نشے میں ادھر ادھر جھوم رہا تھا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ مسکرا مسکرا کر مجھے گھورنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے مجھے الجھن ہونے لگی۔ اس دن کے بعد سے مجھے کافی ڈر بھی لگنے لگا تھا کہ اگر کسی دن اس نے نشے میں کچھ غلط کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ مجھے نقصان پہنچا دیا تو؟ میں بہت ہی احتیاط سے رہنے لگ گئی۔ لیکن ایک دن میرا یہ شک اور ڈر حقیقت بن کر میرے سامنے آ گیا۔ اب وہ روز دیر دیر سے گھر آتا تھا اور نشے میں ہی ہوتا تھا۔ پھپھو نے اسے بہت سمجھایا، لیکن اس نے پھپھو کی کوئی بات نہیں سنی۔ پھپھو نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ گھر سے باہر یہ بات ہرگز نہیں جانی چاہیے۔ وہ کہیں بھی کیسے رہی تھی، وہ کہہ بھی کسے رہی تھی جسے گھر سے باہر بنا اجازت نکلنا منع تھا؟ وہ کہہ بھی کس سے رہی تھی جسے گھر سے باہر بنا اجازت باہر نکلنا منع تھا؟ بہرحال میں نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایک دن میں پورے گھر کی صفائی وغیرہ کر کے تھکی ہاری کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔
پھپھو گھر پر نہیں تھیں، اس لیے سوچا تھوڑا آرام کر لوں، کبھی کبھی تو کمر سیدھی کرنے کا موقع ملتا تھا۔ وہ محلے میں کسی سے ملنے گئی ہوئی تھیں اور 3-4 گھنٹے سے پہلے تو ہرگز واپس نہیں آنے والی تھیں۔ پہلے وہ روز محلے کا دورہ کرتی تھی، لیکن جب سے انہیں گھٹنوں کی بیماری ہوئی تھی تب سے کسی خاص موقع پر ہی جاتی تھیں۔ ابھی بھی محلے میں ایک شادی ہوئی تھی تو وہ دلہن سے ملنے چلی گئی تھیں۔ میں نے صفائی کر کے کھانا چڑھا دیا تھا اور اندر آ کر لیٹی ہی تھی، تبھی باہر زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ اس وقت عمومی طور پر کوئی گھر پر نہیں ہوتا تھا، سب دوپہر میں ہی واپس آتے تھے۔ میں نے سوچا نہ جانے اس وقت کون ہوگا، پھپھو اتنی جلدی کیسے واپس آ گئیں۔ وہ محلے میں کسی سے ملنے گئی ہوئی تھیں اور 3-4 گھنٹے سے پہلے تو ہرگز واپس نہیں آنے والی تھی۔ پہلے وہ روز محلے کا دورہ کرتی تھیں، لیکن جب سے انہیں گھٹنوں کی بیماری ہوئی تھی تب سے کسی خاص موقع پر ہی جاتی تھیں۔ ابھی بھی محلے کی ایک شادی ہوئی تھی تو وہ دلہن سے ملنے چلی گئیں۔ پھپھو اتنی جلدی کیسے واپس آ گئیں؟ بھاگ کر دروازہ کھولا، غلطی یہ کی کہ بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا، مگر حواس تو تب اڑے جب سامنے کامران کو کھڑا دیکھا۔ دوپہر کے وقت بھی وہ نشے سے جھوم رہا تھا، اس کی آنکھوں کی لالی اس بات کا صاف پتہ دے رہی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ سیدھا اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اوڑھنی بھی نہیں اوڑھ رکھی تھی، اسی لیے بھاگتی اندر کمرے میں گئی۔ ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ چونک کر مڑی تو یہ دیکھ کر ہی رہے سہے حواس بھی کھو گئے کہ میرے سامنے کامران کھڑا تھا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس سے بچنے کی خاطر میں چلتے چلتے پیچھے دیوار پر لگ گئی۔ بھاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس سے کیسے بچا جائے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے، وہ غلط ارادوں سے میری طرف بڑھ رہا تھا اور زور زور سے ہنس بھی رہا تھا۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ پھپھو گھر پر نہیں ہے، اسی لیے وہ موقع کی تاک میں تھا اور فوراً سے پہنچ گیا۔ اپنا بچاؤ کیسے کرتی؟ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے مجھے ڈرا رہا تھا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا میرے قریب آیا۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس سے کہا کہ دیکھو پلیز یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پھپھو آ جائیں گی اور میں انہیں بتا دوں گی۔ میں چلاؤں گی مدد کے لیے، دوستوں کو بلاؤں گی، یہاں سے چلے جاؤ خدا کے لیے، کمرے سے باہر جاؤ۔ وہ میری کوئی بات بھی نہیں سن رہا تھا اور زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے زور سے پکڑا اور کہنے لگا، خود کو کیا سمجھتی ہے؟ بہت ہی پارسا ہے کیا؟ تجھے تو میں ایک بھکارن سمجھتا تھا، لیکن تو اتنی خوبصورت نکلے گی کبھی سوچا نہیں تھا۔ چل آجا، تجھے تیری خوبصورتی کی قیمت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے بیڈ پر گھسیٹنے لگا۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، لیکن اس پر میری چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے پاس پڑا پانی کا جگ نظر آیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً سے جگ اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا۔ ایک دم اس کی چیخیں نکلی اور سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ اس نے مجھے زور زور سے مارنا شروع کر دیا اور بولا، تجھے بہت اکڑ ہے نا، آج تیری ساری اکڑ نکالوں گا۔ میں اس کے پاؤں پر گر کر معافی مانگنے لگی۔ تبھی باہر سے آواز آئی تو وہ فوراً سے میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اپنے کپڑے درست کیے اور باہر آئی تو دیکھا پھپھو صحن میں کھڑی تھی۔ میرے چہرے پر ہوائیاں دیکھ کر بولی، کیا ہوا ہے؟ کوئی جن دیکھ لیا ہے؟ کب سے آوازیں دے رہی تھی، کہاں مری ہوئی تھی؟ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، فوراً سے کچن میں آ کر کام کرنے لگی، لیکن میرا ارادہ تھا کہ میں انہیں آج ضرور اس بارے میں بتاؤں گی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جب سب سونے کے لیے لیٹ گئے تب میں پھپھو کے پاس ان کے تخت پر آئی اور ان سے کہا کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے انہیں ساری بات بتا دی۔ جیسے جیسے میں بتاتی جا رہی تھی ان کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، جس سے مجھے لگا کہ وہ ضرور میری مدد کریں گی، لیکن انہوں نے آگے سے مجھے خاموش رہنے کو کہا تو میری رہی صحیح امیدیں بھی ٹوٹ کر رہ گئیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی مجھے چپ رہنے کو کہہ رہی تھیں اور میرا ساتھ بھی نہیں دے رہی تھیں۔ کم از کم اپنے بیٹے سے باس پرس تو کر سکتی تھیں، لیکن انہوں نے اس سے کسی بات کا ذکر ہی نہیں کیا، یوں ظاہر کیا کہ جیسے انہیں کسی بات کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ ان کا رویہ مجھے منافقت پر مبنی لگا۔ میں سمجھ گئی اس گھر میں کوئی بھی میری مدد نہیں کرے گا۔ پھپھو بھلا میرے لیے اپنے بیٹے کے خلاف کیوں جائیں گی؟
وہ بھی اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کے۔ میں نے غلط جگہ اپنی عرضی ڈال دی ہے۔ اس دن کے بعد سے اور مزید احتیاط کرنا شروع کر دی، لیکن ایک دن پھر اس نے موقع پا کر مجھ سے بدسلوکی کرنے کی کوشش کی۔ اب کی بار میں نے خود کو کسی نہ کسی طرح سے بچا لیا تھا، لیکن اگر روز ہی یہ چلتا رہا تو ایک نہ ایک دن وہ مجھے اپنا شکار بنا ہی لے گا۔ تب میں کیا کروں گی؟ اور بعد میں سب مجھ پر ہی تھو کریں گے، مجھے ہی الزام دیں گے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ لیکن جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کوئی جائے پناہ ہی نہیں ہے۔ خالہ، ماموں، وہ سب لوگ تو کبھی مجھے منہ لگاتے ہی نہیں تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میرے ابا اور میں ہی اماں کی موت کی اصل وجہ ہیں۔ میرا کیا قصور تھا؟ آج تک مجھے اس بات کا تو جواب مل نہیں سکا۔ لیکن اس وقت میری عزت سب سے اہم تھی۔ میں نے پھپھو کا موبائل چپکے سے اٹھایا اور خالہ کو کال ملائی۔ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد میں ان سے بات کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پر محفوظ نہیں ہوں، میری عزت کو خطرہ ہے، کیا میں کچھ دن آپ کے ہاں رہ سکتی ہوں؟ تو وہ میری بات پر زور زور سے ہنسنے لگ گئیں اور کہنے لگیں، کیا باتیں کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ جہاں ہو وہیں رہو، اور وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے اوپر الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہاری پھپھو نے تمہارا کتنا خیال رکھا ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے اپنے پاس نہیں رکھیں گی۔ پھر میں نے ماموں سے بات کرنے کا سوچا تو فون میری مامی نے اٹھایا اور مجھے سختی سے کہا کہ آئندہ یہاں فون مت کرنا، تمہارا بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے ہمارے اندر، جہاں ہو وہیں رہو۔ اب تو صرف ایک ہی راستہ بچ گیا تھا، یعنی ابا کا گھر، اور کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں جا سکتی ہوں اور محفوظ رہتی۔ کیا پتا کہ خالہ اور ماموں کے گھر جاتی تو ان کے بچوں میں سے کوئی ایسا کر جاتا۔ اسی لیے بہتر تھا کہ میں کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو اپنے باپ کے گھر جا کر رہوں۔ آخر تھے تو وہ میرے ابا ہی، اور سوتیلی ماں جتنا ظلم کر لیتی، لیکن وہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا جو میری عزت پر ہاتھ ڈالتا۔ لیکن یہ سب تو غلط فہمیاں تھیں۔ حقیقت میں جنہیں میں پال رہی تھی سب کچھ ٹھیک سمجھ کر میں نے ایک دن فیصلہ لیا اور رات کے وقت کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیں۔ نیند کی گولیاں میں نے محلے کی ایک دکان سے لی تھیں۔ اس دن پھپھو نے مجھے دہی لینے کے لیے باہر بھیجا تھا، اسی لیے میں نے چپکے سے نیند کی گولیاں خرید لیں۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ لیے میں گھر آئی اور رات کھانے میں ملا دی تاکہ سب دیر تک سوتے رہیں۔ اپنا ایک چھوٹا سا بیگ میں نے تیار کر کے چھپا کر رکھ دیا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوا اور سب گہری نیند میں سو گئے تو چپکے سے گھر سے باہر نکلی۔ کچھ پیسے تھے جو میں نے پھپھو کی الماری سے نکال کر رکھ لیے تھے تاکہ راستے میں کرائے کے کام آ سکیں۔ پوری رات میں بس اسٹاپ پر بیٹھی رہی۔ شکر ہے وہاں کسی نے مجھ پر غلط نظر نہیں رکھی۔ صبح بس آئی تو 6 بجے والی بس میں بیٹھ کر میں سیدھا ابا کے پاس چلی آئی۔ مجھے پہنچتے پہنچتے تو 9 بج گئے تھے۔ میں نے دروازہ بجایا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ دروازہ تو پہلے سے کھلا ہوا ہے۔ میں چپکے سے اندر آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس گھر میں پہلی بار آئی تھی، لیکن یہاں کا پتہ مجھے اچھے سے یاد تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے ایک چھوٹا سا صحن بنا ہوا تھا اور اس کے سامنے ہی کمروں کی ایک قطار تھی۔ 4 کمروں پر مشتمل یہ گھر میرے ابا کا تھا۔ میں نے سوچا نہ جانے کون سا کمرہ خالی ہوگا۔ پھر اچانک مجھے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ابا لوگوں کا کمرہ ہوگا۔ باقی کمروں میں سے کسی بھی کمرے کو استعمال کر سکتی تھی کیونکہ یہاں پر اور کوئی تو رہتا نہیں تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر میں اندر چلی آئی، اپنا سامان وغیرہ رکھا اور سوچا منہ ہاتھ دھو کر ابا سے بات کرتی ہوں، وہ مجھے یہاں رہنے سے بالکل بھی نہیں روکیں گے۔ منہ ہاتھ وغیرہ دھو کر ابھی میں باہر آئی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور میری سوتیلی ماں باہر آئی۔ مجھے دیکھ کر اچانک سے بت بن گئی تھی۔ تبھی اس کے پیچھے ایک آدمی نظر آیا تو میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی، کیونکہ وہ آدمی میرا باپ نہیں بلکہ سوتیلی ماں کا اکلوتا بھائی تھا، جس کی آوارگی کے قصے پورے شہر میں مشہور تھے۔ مجھے بہت ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے چادر کا پلو اپنے چہرے پر ڈالا تو سوتیلی ماں نے مجھ سے کہا کہ تو یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا میں ابا سے ملنے آئی ہوں۔ ابا کہاں ہیں؟ اس شخص کی نظریں مجھے بہت ہی زیادہ چبھ رہی تھیں۔ دل کیا یہاں سے بھاگ ہی جاؤں۔ کیا مصیبت ہے؟ کہیں پر بھی عزت محفوظ نہیں۔ میں نے جھنجھلا کر سوچا۔ سوتیلی ماں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ابا باہر کسی کام سے گئے ہیں، کچھ ہی دیر میں آتے ہوں گے، تب تک تم اندر کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ میں اندر جا کر بیٹھ گئی۔
اور ان کا بھائی باہر صحن میں بیٹھ کر ہی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا مصیبت تھی، میں کیا کروں؟ کمرہ بھی بالکل سامنے ہی بنا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ تھوڑا سا ڈھا دیا تاکہ نظر نہ آئے۔ کچھ دیر بعد ابا گھر آئے تو میں ان سے ملنے باہر آئی اور ابا سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ابا حیران ہو گئے کہ اتنے سالوں میں پہلی بار میں پھپھو کا گھر چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی ہوں۔ میں انہیں کمرے میں لے کر آئی اور انہیں دھیرے دھیرے کر کے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، کیا تم ٹھیک کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا جی، میں نے پھپھو کو بھی سب کچھ بتایا ہے، لیکن وہ میری بات کا بھروسہ نہیں کر رہی ہیں اور الٹا مجھے خاموش رہنے کو کہہ دیا۔ میں اور کیا کرتی؟ میری بات سن کر بنا کچھ کہے ابا وہاں سے چلے گئے اور اندر جا کر ستیلی ماں سے کچھ بات چیت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ہی دونوں کی جھگڑے کی آواز باہر آنے لگی۔ میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی کہ یہ خود ہی خراب ہوگی اور اپنے بھائی جیسے کزن کے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ فون لگائیں اپنی بہن کو اور پوچھیں اصل ماجرا کیا ہے۔ ہمارے سینے پر مونگ دلنے آ گئی ہے۔ اس گھر میں میرا بھائی بھی رہتا ہے، کل کو یہ تو اس پر بھی الزام لگا دے گی۔ اس نے نہ جانے ابا کو کیا کچھ کہا۔ ابا بفرے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، تم واپس اپنی پھپھو کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا لیکن میں آپ کی بیٹی ہوں۔ ابا نے میری ایک بات بھی نہیں سنی اور مجھے واپس لیے پھپھو کے گھر چلے آئے۔ پھپھو نے ابا کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جیسے ہی ابا وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے اٹھ کر مجھے خوب مارا پیٹا اور مجھ سے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ مجھے کبھی نظر مت آنا۔ نہ ابا رکھنے کو تیار تھے نہ پھپھو۔ پھر میں نے سوچا کہ ایک ہی جگہ ہے جہاں میں جا کر رہ سکتی ہوں اور وہ ہے دارالامان۔ ایک بار پھر سے گھر چھوڑ کر نکلی اور دور دراز کے علاقے میں چلی آئی۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر ایک اچھا دارالامان ہے جہاں بے سہارا لڑکیوں اور عورتوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ جگہ میرے لیے محفوظ ترین ہے، میں یہیں رہ لیتی ہوں۔ میں اندر داخل ہوئی اور دارالامان کی انچارج سے ملی، اسے اپنی پوری کہانی بتائی۔ اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے تم یہاں رہ سکتی ہو، لیکن ہمارے کچھ اصول ہیں، تمہیں انہیں ضرور فالو کرنا ہوگا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ یہاں پر سب کو حصے میں الگ الگ کام بانٹتے رہتے تھے اور بہت سی ایکٹیویٹیز بھی کرواتے تھے۔ میں کافی خوش تھی کہ مجھے ایک محفوظ چھت مل گئی ہے۔ میرے گھر والوں نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی یا نہیں، اس بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا، لیکن میں نے دوبارہ ان سے بات کرنے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ میرا دل ان سب سے بہت برا ہو گیا تھا، کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ سب سے زیادہ دکھ تو ابا اور پھپھو کے رویے سے ہوا تھا۔ پھپھو نے مجھے ماں بن کر پالنے کی بہت سے دعوے کیے تھے اور ابا تو میرے سگے باپ تھے۔ دونوں میں سے کسی نے بھی حقیقی رشتے کا فرض ادا نہیں کیا تھا۔ اب میں روتی یا انتظار بھی کرتی تو کس کے لیے؟ اس لیے اپنی نئی زندگی میں مگن ہو گئی۔ یہاں سب میرا بہت خیال رکھتے تھے، ان میں سب سے کم عمر میں ہی تھی۔ آج تک میں نے اس دارالامان کے مالک کو نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے سن رکھا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے اور اس وقت اس کی عمر صرف 25-26 سال ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں وہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے، میں کافی متاثر تھی۔ سب اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ دارالامان میں موجود ایک عورت نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ہر سال یہاں پر عید ہمارے ساتھ گزارنے آتا ہے، ہم سب کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ وہ دراصل بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا، اس کا نام آلیان ہے۔ یتیمی میں پلا بڑا اور رشتہ داروں کے در پر بھٹکتا رہا۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ اپنی زندگی اپنے بلبوتے پر ہی شروع کی جائے، اور یوں اس نے محنت شروع کی اور آج ایک اچھے مقام پر پہنچ گیا۔ اسی لیے اس نے دارالامان بنایا اور یتیم خانہ بھی بنایا تھا کہ بچے اور عورتیں وغیرہ در بدر بھٹکتی نہ پھریں۔ وہ ہمارے لیے بہت کرتا ہے، ہمارے سگے بچے بھی اتنا ہمارے لیے نہیں کر پاتے جتنا اس نے ہمارے لیے کر دکھایا۔ تم جب اس سے ملو گی تو تم بھی اس کی گرویدہ ہو جاؤ گی۔ اب تو مجھے ان سے ملنے کا بہت زیادہ اشتیاق ہو رہا تھا۔ یوں بھی رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور کچھ دن بعد ہی عید تھی۔ اس نے دارالامان میں موجود سب لوگوں کے لیے گاڑیوں کا انتظام کیا اور انہیں مارکیٹ بھجوایا تھا کہ سب اپنی اپنی پسند سے عید کی شاپنگ کر سکیں۔ پہلی بار مجھے عید واقعی میں عید محسوس ہو رہی تھی۔ میں خوشی خوشی سب کے ساتھ گئی اور اپنی پسند کی چیزیں خرید کر لے آئی۔ وقت گزرتا گیا اور عید کا دن آ پہنچا۔ ہم سب خوب تیار ہوئے اور عید کی نماز کے بعد دارالامان کے مالک
یعنی آریان یہاں پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں بہت مبہوت رہ گئی تھی، کیونکہ وہ تھا ہی اتنا ہینڈسم اور اس کا دل بھی اتنا صاف تھا۔ میرے دل میں اس کی عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ سب سے مل کر وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ یہاں پر نئی آئی ہیں کیا؟ میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی۔ انچارج نے اسے میرے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اس کے بعد اکثر میں نے دیکھا کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے دارالامان آتا رہتا ہے اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں تمہارا دکھ اچھے سے سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی اپنے رشتہ داروں سے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ قبول کرو تو ہم ایک اچھی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ انہی دنوں مجھے پتہ چلا ابا کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ دراصل پھپھو مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے دارالامان پہنچی تھیں۔ ان کے بیٹے کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور ان کا کہنا تھا کہ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں معاف کر دوں گی تو ان کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ دراصل ایکسیڈنٹ میں اس کی ایک ٹانگ بالکل کٹ کر رہ گئی تھی اور وہ بستر پر آ گیا تھا۔ اس کا دماغی توازن بھی بگڑ گیا تھا۔ تبھی مجھے پتہ چلا کہ ابا کو فالج کا اٹیک آیا ہے۔ میں ایک بار جا کر ابا سے مل آئی تھی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ انہیں ان کے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ آریان بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے ابا کو اس کے بارے میں سب بتایا اور یوں کچھ عرصے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ اس کے ساتھ نئی زندگی شروع کرتے ہوئے میں نے اپنے دل میں کئی ارمان سجائے تھے اور میں غلط نہیں تھی۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن مجھے میری زندگی کی وہ کھوئی ہوئی خوشی مل گئی تھی جنہیں میں بچپن سے ڈھونڈ رہی تھی۔ جب میرے رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ اتنے بڑے بزنس مین نے مجھے اپنی بیوی بنایا ہے تو سب آ کر چاپلوسی کرنے لگے اور بہانے بہانے سے مجھ سے ہمدردیاں جتانے لگے۔ کبھی کوئی ایک رشتہ دار کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی کوئی دوسرے کے، لیکن میں نے سب کے ایسے ایسے چہرے دیکھ رکھے تھے کہ ان کے لالچ کو پہچاننے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا۔ ان کی باتوں کو سن کر میں صرف مسکرا کر رہ جاتی تھی اور نظر انداز کر کے اپنی زندگی میں مگن ہو جاتی، کیونکہ میری اصل زندگی میرا شوہر ہی تھا۔ اب مجھے ہمیشہ خوش رہنا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔